اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، عرصہ دراز سے احادیث کے منکرین ایک اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ حدیث مبارکہ شریعت میں نعوذ باللہ کوئی مقام نہیں رکھتی، جبکہ مختلف ادوار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کا سائنسی اعتبار سے پورا ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہے، جو سائنسدانوں اور غیر مسلم کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ لہٰذا انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سائنسی حقیقت کی پیشن گوئی جو کہ چند ہی سال پہلے دریافت ہوئی تھی، ملاحظہ فرمائیں۔ خواتین حضرات، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 457 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد زمین ابن آدم کے جسم کا ہر حصہ کھا جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کے، جسے عجب الذنب کی ہڈی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہڈی جو ریڑھ کی ہڈی کی جڑ میں موجود ہوتی ہے، جس سے انسان پیدا ہوا تھا اور جس سے قیامت کے دن اس کا جسم دوبارہ بنایا جائے گا۔ جبکہ مزید ایک اور روایت جو کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 338 میں ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو سوروں کی آواز کے درمیان 40 ہوں گے۔ کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا 40 دن؟ لیکن انہوں نے جواب دینے سے انکار فرما دیا۔ تب اس نے پوچھا کہ 40 ماہ؟ انہوں نے جواب دینے سے انکار فرما دیا۔ تب اس نے پھر پوچھا 40 سال؟ پھر انہوں نے جواب دینے سے انکار فرمایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، تب اس عرصے کے بعد اللہ آسمان سے پانی بھیجے گا تو مردہ جسم نباتات کی طرح اگیں گے۔ انسان کے جسم میں کوئی ایسی ہڈی نہیں جو نہ گلے، ماں سوائے ایک ہڈی کے۔ یہ ایک چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے، دمچی کی ہڈی، آخری حصے کی، جس سے قیامت کے دن انسان کی دوبارہ تخلیق ہوگی۔ جبکہ دوستو، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7604 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے بدن سے ہر چیز کو زمین بوسیدہ کر ڈالے گی سوائے پونچھ کی ہڈی کے۔ اسی سے انسان کو بنایا گیا اور اسی سے انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ خواتین حضرات، ان احادیث کریمہ کو سائنسی بنیادوں پر پرکھا جائے تو یہ عمل کئی سائنسدانوں کی طرف سے ثابت ہو چکا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی انسان کے مرنے کے بعد گل سڑ جاتی ہے، ماں سوائے ایک چھوٹے سے حصے کے جو ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں ہوتا ہے، اور یہ وہی حصہ ہے جس کو حدیث میں عجب الذنب کے نام سے بیان کیا گیا ہے، یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا پورا جسم گل سڑ جاتا ہے، ماں سوائے اس حصے کے جس سے ایک حدیث کے مطابق انسان کی دوبارہ تخلیق ہوگی، بلکہ اسی طرح جیسے ایک بیج سے پودا نکلتا ہے۔ اور یہ عمل تب ہوگا جب قیامت کے روز ایک خاص قسم کی بارش آسمان سے اللہ رب العزت کے حکم سے برسے گی۔ جبکہ دوستو، چینی سائنسدانوں کے ایک گروہ نے اپنی تجربہ گاہ میں بھی اسے ثابت کیا ہے کہ عجب الذنب یعنی ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے کو مکمل طور پر گلانا ناممکن ہے۔ ناظرین اکرام، انہوں نے اس کو طاقتور ترین تیزاب میں حل کرنے کی کوشش کی، جبکہ ضرب لگا کر توڑنے کی بھی کوشش کی گئی اور مختلف قسم کی تابکاری شعاؤں کے ذریعے جلانے کی بھی کوشش کی، مگر یہ سب کچھ لا حاصل رہا۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں کی تحقیقات نے شدید ترین کیمیائی آگ، دھماکے اور شدید قسم کی چوٹ سے بھی اس ہڈی کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر طرح سے یہی ثابت ہوا کہ یہ ہڈی کا ننھا سا ٹکڑا ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ انسان کا سب سے پہلا جینیاتی کوڈ جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہ بھی اسی حصے میں محفوظ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پونچھ کی ہڈی سے انسان کے مرنے کے بعد اس کا پورا بایو ڈیٹا، حتیٰ کہ پسند ناپسند انگلیوں کے پوروں کے نشان تک معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا جدید میڈیکل سائنس اور ان تمام تجربوں نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان کی موت کسی بھی طرح واقع ہو، یہ حصہ اللہ کے حکم سے محفوظ ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ لاکھوں سال مٹی میں پڑے رہنے کے باوجود بھی یہ حصہ بوسیدہ نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، ان سب باتوں سے حیات بعد الموت کا پہلو بھی نکلتا ہے، جو ایک عقیدہ ہی نہیں بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے، جس کے لیے خود جدید سائنس وقتاً فوقتاً بڑے گواہ کے طور پر سامنے آتی رہتی ہے، جو کہ مسلمانوں کے ایمان کو بھی نئے سرے سے جگمگا دیتی ہے، کیونکہ ان کی اخروی زندگی کی تصدیق وہ کر رہے ہوتے ہیں جو سرے سے اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ پھر ایسے ہی تمام معاملات پکار کر اس بات کا بھی ثبوت دیتے ہیں کہ اے لوگو، ان حدیثوں کا مطالعہ کیا کرو، جس میں آج سے 1400 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی جدید سائنس کو اپنی امت کے سامنے بیان فرما چکے ہیں، اور نصیحت حاصل کرو کہ اس سچے نبی کی کوئی بات جھٹلائی جانے والی نہیں، اور یہ بھی کہ تم سب اس رب کے حضور مر کر مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہو کر حاضر کیے جاؤ گے۔
آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی مزید نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمارے خاتمے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے عمل کو بھی ہمارے حق میں آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس کی صورت میں ہمیں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگتی ہے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔